بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ناول ہے یار بے رحم، جسے تحریر کیا ہے زینیا شرجیل نے۔ عام دنوں کی بنسبت آج اسپتال کے گیٹ پر کافی رش اور گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ 4 سال اسپتال کی سروس میں آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اسے ہسپتال کے گیٹ پر روک کر اس سے سوال کیے گئے تھے اور ID کارڈ چیک کرنے کے بعد اس کو گیٹ کے اندر اسپتال میں جانے دیا گیا تھا۔ ایمرجنسی وارڈ میں سخت سیکیورٹی اور جگہ جگہ پولیس کو دیکھ کر وہ ظہور کے آنے کا انتظار کرنے لگی، جس کی ڈیوٹی ایمرجنسی وارڈ میں لگائی گئی تھی۔ کیا کسی خاص شخص کو آج یہاں پر لایا گیا ہے؟ اتنی سیکیورٹی دیکھ کر وہ سامنے سے آتی نرس سے پوچھنے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ایمبولینس میں 2 زخمی باڈیز کو اسٹریچر پر ڈال کر لایا گیا ہے، ایک مرد اور دوسری عورت۔ دونوں ہی خون میں لت پت بری طرح زخمی تھے۔ انہی کی وجہ سے یہ ساری سیکیورٹی یہاں موجود ہے۔ نرس جلدی میں لگ رہی تھی، اس لیے بولتی وہاں سے چلی گئی تو اسے سامنے سے ظہور آتا دکھائی دیا۔ یہی سوال اس نے ظہور سے بھی کیا۔ تمہیں خبر نہیں ہوئی؟ ارے SP بہرام عباسی اور اس کی بیوی پر قاتلانہ حملہ کر کے ان دونوں میاں بیوی کی جان لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ASP بہرام کو تو بچا لیا گیا ہے، مگر اس کی بیوی تھوڑی دیر پہلے ہی دم توڑ گئی۔ ظہور افسوس بھرے لہجے میں اس کو بتانے لگا۔ بہرام کے دل کے تھوڑے قریب گولی لگی تھی، جس کو نکال کر معجزاتی طور پر اس کو تو بچا لیا گیا۔ اس کی حالت ابھی بھی سیریس تھی، اسی لیے اسے ICU میں شفٹ کر دیا گیا تھا، جبکہ اس کی بیوی اینجل کو ایک گولی بازو میں اور دوسری سینے میں ماری گئی تھی۔ چند سیکنڈ پہلے ہی اس کی ڈیڈ باڈی کو سرد خانے میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ ASP بہرام کے فلیٹ پر اس وقت پولیس موجود تھی، جو اس سارے واقعہ کی تشویش کر رہی تھی۔ یہ وہی ASP بہرام عباسی تو نہیں جس نے چند ماہ پہلے ہی ڈرگ مافیا گینگ کو گرفتار کیا تھا اور اس کا انٹرویو بھی آیا تھا۔ ظہور کی دی جانے والی خبر پر اس نے حیرت زدہ ہو کر تصدیق کرنی چاہی۔ صحیح پہچانا، وہی ASP بہرام عباسی۔ یہ صلہ ملا ہے اس بیچارے کو اس کی ایمانداری اور بہادری کا۔ خود موت کے بستر پر موجود ہے اور گھر والی دنیا سے چل بسی، جس کی اس بیچارے کو خبر تک نہیں ہے۔ ظہور ٹھنڈی آہ بھرتا ہوا بولا، تبھی اچانک ایمرجنسی الارم تیز آواز میں بجنے لگا، جس کی وجہ سے اچانک ہی پورے ہسپتال میں بھگ مچ گئی۔ اسپتال میں بم ہے، جلدی اسپتال خالی کرو۔ شور و غل کی آواز کے بیچ یہ خبر سن کر لوگوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر اسپتال کے دروازے سے باہر نکلنا شروع کر دیا۔ پورے ہسپتال میں عجیب افراتفری کا عالم مچ گیا۔ تب انسپکٹر مہران صدیقی نے ڈپٹی کمشنر کو کال ملا کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ کسی گدھے نے گمراہ کرنے کے لیے جھوٹی افواہ پھیلائی ہوگی۔ بہرام کے کمرے کی سیکیورٹی مزید سخت کر دو۔ ڈاکٹرز کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ICU وارڈ کی طرف نہ جائے۔ دیٹ آرڈر۔ ڈپٹی کمشنر نے سخت لہجے میں انسپکٹر کو آرڈر دیا، جو فوری طور پر الرٹ ہو گیا اور بہرام کے کمرے کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ گھنٹہ بھر گزرنے کے بعد انسپکٹر مہران صدیقی نے دوبارہ ڈپٹی کمشنر کو اپ ڈیٹ سے آگاہ کرنے کے لیے کال کی۔ آپ کا کہنا بالکل ٹھیک تھا سر، بم کی جھوٹی اطلاع جان بوجھ کر ہسپتال میں پھیلائی گئی
تاکہ ان لوگوں کا پلان کامیاب ہو سکے۔ مہران صدیقی ڈپٹی کمشنر سے بولا، تو یعنی میرا شک صحیح نکلا، ان لوگوں نے دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے بہرام پر۔ اب یہ نہ کہنا کہ تم لوگ اسے بچانے میں ناکام ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈپٹتے ہوئے مہران کو بولا، سر ان لوگوں کا ٹارگٹ ACP بہرام صدیقی نہیں تھے، وہ بحفاظت ICU میں موجود ہیں، مگر اسپتال کے سرد خانے سے ACP صاحب کی وائف کی ڈیڈ باڈی غائب ہو چکی ہے۔ مہران نے جو اطلاع دی اسے سن کر ڈپٹی کمشنر کو شوق لگا۔ ان لوگوں کو بھلا ایک پولیس آفیسر کی وائف کی ڈیڈ باڈی سے کیا لینا دینا تھا؟ آ گئی اسکول سے بنو؟ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اسکول سے گھر آئی تھی۔ تب نزہت چچی کے لہجے میں مٹھاس پیدا کرتی ہوئی خرم سے پوچھنے لگی۔ مہینے کی پہلی تاریخ کو نزہت چچی کی زبان اسی طرح میٹھی ہو جاتی۔ آپ سو رہی تھی اس لیے جگایا نہیں آپ کو۔ میں نے سوچا پہلے کھانا کھا لوں پھر گھر کی صفائی کر لوں گی۔ خرم کچن میں موجود چپاتیاں ڈالتی ہوئی آہستہ آواز میں نزہت چچی کو بتانے لگی۔ گندا گھر اور صبح کے کھانے کے جھوٹے برتن دیکھ کر اس نے اندازہ لگا لیا کہ کام والی نے آج پھر چھٹی کر لی تھی۔ اسکول میں چھوٹے بچوں کے ساتھ سر کھپانے کے بعد وہ گھر آئی تھی۔ گندا گھر دیکھ کر اب اسے پورے گھر کی صفائی کرنا تھی، جس کے بعد اسے دوبارہ اپنی جوتیاں گھساتے ہوئے شام میں ٹیوشن پڑھانے جانا تھا۔ اس کے بعد کہیں جا کر اسے آرام نصیب ہوتا۔ بڑی ہی کام چور اور ہٹ حرام ہے یہ کام والی، تو ہر دوسرے دن اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے اور یہ کام سے چھٹی کر لیتی ہے۔ اس بار اس کی تنخواہ سے ضرور پیسے کاٹوں گی۔ ارے ہاں، تنخواہ سے یاد آیا، آج تمہیں بھی تو تنخواہ مل گئی ہوگی اسکول سے۔ نزہت چچی کام والی کو کوسنے کے ساتھ ساتھ خرم سے تنخواہ کا پوچھنے لگی۔ تنخواہ مل گئی تھی، روٹی ڈال کر پھر دیتی ہوں آپ کو۔ اپنے ساتھ ہی وہ نزہت چچی اور نگی کی روٹی بھی ڈالنے لگی، کیونکہ خالی چنگیر صاف بتا رہا تھا کہ ان دونوں نے بھی ابھی تک دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ دو دو کام بھلا کیسے کرو گی؟ آرام سے روٹیاں ڈالو، تمہارے بیگ سے تنخواہ میں خود ہی نکال لیتی ہوں۔ کون سا تنخواہ نکالنے میں مجھے بینک جانا پڑے گا؟ نزہت اپنی بات پر خود ہی ہنستی ہوئی بولی اور کچن سے باہر جانے لگی تو روٹی بیلتے خرم کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ چچی میں سوچ رہی تھی اس بار سردیوں کے اگر 2 گرم جوڑے بنا لوں۔ اپنی محنت کی کمائی ہوئی تنخواہ سے بھی وہ جھجک کر ایسے پیسے مانگ رہی تھی جیسے بھیک مانگ رہی ہو، اور خرم کی بات سن کر تو جیسے نزہت پر بجلی آ گئی۔ وہ ہولتی ہوئی سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، ہائے میرے اللہ، 2 جوڑے! ارے کچھ زیادہ ہی ہوا نہیں لگ رہی تمہیں؟ یا پھر تمہارے لیے سردیاں کچھ انوکھی آ رہی ہیں؟ ابھی پچھلے سال ہی تو گرم جوڑا بنوا کر دیا تھا تمہیں، اور جو نگی نے تمہیں اپنے 2 جوڑے دیے تھے وہ کوئی میری نگی نے استعمال تھوڑی کیے تھے، 1-2 بار پہنے ہوئے جوڑے تھے۔ دیکھو خرم، تمہیں تو گھر کے حالات معلوم ہیں، تمہارے چچا جان کی پینشن اور تمہاری کمائی سے ہی یہ گھر چلاتی ہوں۔ مجھے خود اچھا نہیں لگتا یوں خوبصورت کنواری لڑکی کو ملازمت کے لیے بھیجتے ہوئے، مگر اس بڑھتی ہوئی مہنگائی نے تو کمر ہی توڑ ڈالی، کیا کروں میں؟ نزہت چچی آبیدہ ہوتی ہوئی بولی اور اپنے دوپٹے کے پلو سے آنکھوں میں نہ نظر آنے والی نمی کو صاف کرنے لگی تو خرم شرمندہ سی ہو گئی۔ اچھا آپ پریشان نہیں ہوں، میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا، گرم کپڑوں کا
پہلے ہی میرے پاس بہت سارے کپڑے موجود ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے شفیق کی امی نے ایک اور ٹیوشن کا بتایا ہے مجھے۔ 4,000 کی ٹیوشن ہے، بچے کو گھر جا کر پڑھانا ہوگا۔ خرم اپنی شرمندگی دور کرتی ہوئی نزہت کو خوشخبری سنانے لگی۔ شاید اضافی 4,000 ملنے سے اس کی چچی خوش ہو جاتی، اور پھر ایسا ہی ہوا، چچی خوش ہو گئی۔ اللہ بھلا کرے شفیق کی امی کا، بہت اچھی خاتون ہیں، نرم دل سی ہیں۔ چلو تم ایسا کرو، اس مہینے بجلی کا بل بھروا دو، اگلے ماہ تم اپنے لیے ایک جوڑا بنوا لینا۔ اب بچیوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو مارتے ہوئے بھی تو اچھا نہیں لگتا۔ نزہت بولتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ خرم پلیٹوں میں رات کا سالن نکال کر ٹرے میں روٹیاں رکھتے ہوئے کمرے میں جانے لگی، جہاں نگی اور نزہت دونوں ہی موجود تھیں۔ رات کے پہر اور وہ اپنے بیڈ روم میں بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے لیپ ٹاپ کو گود میں رکھے بڑے مصروف انداز میں ڈاکومنٹس کا فولڈر کھولے ہوئے ضروری فائل تلاش کر رہا تھا، تب اس کی نظر اپنی بیوی پر پڑی، جو اس وقت بلیک کلر کی نیٹ کی نائٹی میں موجود ابھی ڈریسنگ روم سے باہر ہی نکلی تھی۔ بہرام کی توجہ خود پر دیکھ کر وہ مسکراتی ہوئی بہرام کے پاس آنے لگی۔ کاندھے پر باریک سے اسٹیپ، جس میں سے اس کی اریاں اور دودھیا بازو چھلک رہے تھے، ساتھ ہی اس کے خوبصورت قد و خال گہرے گلے سے پوری طرح نمایاں ہوتے نظر آ رہے تھے۔ سیڈیول سی تھائز چلتے ہوئے نائٹی سے چھلک رہی تھی۔ وہ بہرام کو پوری طرح اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ تبھی بہرام کی گود میں رکھا ہوا لیپ ٹاپ ہٹا کر بند کرتی ہوئی وہ خود بے تکلفی سے بہرام کی گود میں بیٹھ گئی۔ تو اس سے اندازہ ہوا کل رات کی طرح آج رات بھی تم مجھے کوئی دوسرا کام نہیں کرنے دو گی۔ بہرام اس کی دونوں تھائز پکڑ کر اسے مزید اپنی جانب کھینچتا ہوا اینجل سے پوچھنے لگا۔ رات یہ فضول کاموں کے لیے نہیں ہوتی اے سی پی بہرام عباسی، بلکہ رات میں انسان دن بھر کی تھکن اتار کر خود کو ریلیکس کرتا ہے۔ وہ مزے سے بولتی ہوئی بہرام کے گلے میں اپنے دونوں بازو ڈال چکی تھی، اور خود کو ریلیکس کرنے کا یہ طریقہ اچھا ہے کہ آدمی اور کسی دوسرے کام کے قابل ہی نہ رہے۔ بہرام اپنی تھائز پر بیٹھی ہوئی اپنی بیوی پر طنز کرتا ہوا بولا، جو شکل میں بے حد خوبصورت اور معصوم تھی، مگر اس کا انداز کافی بولڈ تھا، جس کا اندازہ اسے شادی کے دوسرے دن ہی ہو چکا تھا۔ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا تو میں چلی جاتی ہوں دوسرے روم میں، تم یہیں اپنا بورنگ سا کام کرو۔ بہرام کے طنز کرنے پر اینجل منہ بنا کر بہرام کی گود سے اٹھنے لگی۔ تبھی بہرام نے اپنی تھائز پر رکھی اینجل کی تھائز کو پکڑا۔ یہ اے سی پی اتنا بھی بدذوق بندہ نہیں ہے جو خوبصورت بیوی کے اتنے قریب آنے پر اسے نظر انداز کر دے۔ بہرام کی نگاہیں اس کے چہرے سے ہوتی اس کے خوبصورت ابھار پر ٹھہر گئیں۔ وہ اینجل کے کندھوں سے دونوں اسٹیپ گرا کر اس کی گردن پر دیوانہ وار پیار کرنے لگا۔ ہر خوبصورت اور کشش رکھنے والی چیز پر مر مٹنا اس کی عادت نہیں تھی، مگر اینجل کو دیکھ کر وہ پہلی نظر میں ہی اسے اپنا بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرام، بے قرار سی تڑپتی ہوئی اینجل کی آواز پر بہرام نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو اس کی شدتوں کی تاب نہ لاتی ہوئی اپنے ہوش کھو دینے کو تھی۔ مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ اور پھر شادی کرنے کا فیصلہ تمہارا تھا،
تو میری شدتوں کو برداشت کرنے کی عادت بھی ڈال لو۔ بہرام نے بولتے ہوئے اینجل کو بیڈ پر لٹا دیا۔ اس سے پہلے وہ اینجل کے اوپر جھکتا، اینجل نے شرارت سے اپنے دونوں پاؤں بہرام کے سینے پر رکھ دیے تاکہ وہ بہرام کی کوشش کو ناکام بنا سکے۔ اینجل کی شرارت کو سمجھتا ہوا بہرام اس کی دونوں ٹانگوں کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچتا ہوا اینجل کے اوپر جھک گیا۔ بہرام، کبھی کبھار تمہاری محبت بڑھ کر شدت اختیار کر لیتی ہے اور میں اس سے گھبرا جاتی ہوں۔ وہ اینجل پر اپنی محبت کی شدت بھرپور طریقے سے نچھاور کیے دے رہا تھا۔ تب اینجل اس کے ہاتھوں کو اپنے سینے سے ہٹاتے ہوئے مدہوش بھرے لہجے میں بہرام سے بولی، تو پھر کیوں مجھے مس کالز پر تنگ کیا کرتی تھی؟ محبت بھرے کارڈز، گفٹس تم نے مجھے بھیجے، اپنے پیچھے مجھے تم نے خود آنے پر مجبور کیا، اور اب تم سے یہ شدتیں برداشت نہیں ہو رہی۔ ایک اچھے خاصے قابل اور شریف آفیسر کو تم نے اپنے پیچھے بری طرح خوار کیا ہے ڈارلنگ، اس کا خمیازہ تو تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ بہرام اینجل کو پرانی ساری باتیں یاد دلاتا ہوا بولا اور اس کے گلابی ہونٹوں پر جھکا۔ اپنی محبت کی شدتیں اس پر نچھاور کرتا ہوا وہ دور ہوا۔ بیڈ پر لیٹی ہوئی اینجل گہرے سانس لیتی مدہوش نگاہوں سے بہرام کو دیکھنے لگی۔ محبت ہو یا نفرت، کوئی بھی دوسرا جذبہ، بہرام ڈوب کر کرنے کا عادی ہے اور ٹوٹ کر کرنے کا عادی ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ بہرام کی بات پر صرف ایک لمحے کے لیے اینجل کے چہرے کا رنگ بدلا، جسے وہ مسکراہٹ میں چھپا گئی، اور اس نے اپنی جانب دوبارہ بہرام کو کھینچ لیا۔ 2 ماہ پہلے اتفاقیہ طور پر اس نے ایک کنسرٹ میں بہرام کو دیکھا تھا کہ وہ اس وقت یونیفارم میں موجود تھا۔ تبھی اینجل اس کے نام اور عہدے سے واقف ہو چکی تھی۔ باقی کی معلومات بہرام کے بارے میں معلوم کروانا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ جیسے ہی اینجل کو ساری معلومات فراہم ہوئی، اس نے بہرام کو کالز کرنا شروع کر دی۔ شروع میں تو بہرام نے اس کی فون کالز کو بالکل سیریس ہی نہیں لیا۔ اکثر وہ اس کو جھڑک دیتا، ڈرانے کے لیے دھمکی بھی دی، جس کا اینجل پر خاص اثر نہیں ہوا۔ الٹا اینجل نے بہرام کو کارڈز اور گفٹ بھیجنا شروع کر دیے۔ تب بہرام نے اس سے ملنے کا ارادہ کیا اور اینجل کو اپنے سامنے آنے کو کہا۔ جو لڑکی اسے مہینے بھر سے کالز پر تنگ کر رہی تھی، بہرام کو اس سے روبرو دیکھنا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ بہرام نے اس کے بارے میں معلوم نہیں کروایا تھا۔ الینا عرف اینجل، جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، ماں باپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد انکل کی کسٹڈی میں ہی پلی بڑھی۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے وہ گرلز ہاسٹل میں رہائش پذیر تھی۔ پہلی ملاقات میں ہی اس نے بہرام سے محبت کا اظہار کیا اور شادی کی خواہش بھی ظاہر کر دی، جس پر بہرام نے حیران ہونے کی بجائے اینجل کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلی ملاقات کے 2 ہفتے بعد ہی شادی۔ اپنے فیصلے پر وہ خود بھی حیران تھا، مگر مطمئن بھی۔ اسے اور اینجل کی شادی کو 20 دن گزر چکے تھے، مگر بہرام نے اندازہ لگایا اس کی بیوی کافی حد تک موڈی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جانے والی یا برا منانے والی لڑکی تھی، طبیعت رکھتی تھی۔ اس لیے وہ بہرام کے دل میں بہت جلد اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اینجل چاہنے کے باوجود اپنی آنکھیں کھول نہیں پا رہا تھا۔ حواسوں نے ساتھ دینا شروع کیا تو یہی نام بہرام کے ہونٹوں سے ادا ہوا۔
ACP صاحب کو ہوش آ گیا ہے، جاؤ جلدی سے ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ۔ بہرام کے اسسٹنٹ مہران صدیقی نے سب انسپکٹر کو بولا تو وہ تیزی سے ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا۔ ٹیوشن دینے کے بعد جب وہ گھر لوٹی تب اسے اسجد کی آمد کا معلوم ہوا۔ بیگ میں رکھا موبائل نکالا تب اسے پتہ چلا کہ اس کے موبائل کی اسکرین پر 12 سے 14 مس کالز موجود تھیں۔ وہ ایک نظر نگی کو اسجد کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ اسجد اس کا خالہ زاد ہونے کے ساتھ ساتھ منگیتر بھی تھا۔ یہ رشتہ اس کے ماں باپ نے تب طے کیا تھا جب وہ دونوں حیات تھے۔ خرم کو وہ دن یاد آنے لگے جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کا گھرانہ زیادہ کھاتا پیتا نہیں تھا، چھوٹی مگر خوشحال فیملی تھی۔ کوئی بھی بہن بھائی نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ کا سارا پیار اس نے خود ہی سمیٹا تھا، اور پھر جیسے ہی اس نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا تو سبیحہ یعنی اس کی خالہ نے اسے اپنی بہو بنانے کا ارادہ اس کے والدین کے سامنے ظاہر کیا۔ سبیحہ کے مطابق اس رشتے میں اسجد کی پسندیدگی شامل تھی۔ یہی وجہ رہی تھی کہ اسے اپنے جیسے متوسط لوگوں میں اس کے ماں باپ نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے حامی بھر لی، کیونکہ اسجد ان کے سامنے ہی پلا بڑھا تھا۔ نیک فرمانبردار اور لڑکا تھا جس کے پاس اچھی ڈگری بھی موجود تھی، مگر وہ بے روزگار تھا۔ وہ لوگ تب تک اسجد اور خرم کی شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے جب تک اسجد کی کوئی مناسب نوکری نہیں لگ جاتی، لیکن آنے والی زندگی کا کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ ایسے ہی اس کے ساتھ بھی ہوا۔ 2 سال پہلے جب خرم انٹر پیپر دے کر گھر لوٹی تو اسے معلوم ہوا کہ کار ایکسیڈنٹ میں اس کا باپ چل بسا، اور ٹھیک 2 ماہ بعد عدت میں ہی ایک معمولی بخار کی وجہ سے اس کی ماں بھی اپنی شوہر کی جدائی کا غم لیے اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ باپ کے بعد ماں دونوں کے گزر جانے کے بعد اصل مسئلہ اس کی رہائش کا ہوا۔ نکاح سے پہلے وہ خالہ کے گھر پر نہیں رہ سکتی تھی، اور سبیحہ خالہ اتنی جلدی اسے بہو بنا کر اپنے گھر میں لانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، کیونکہ ان کو ابھی اپنی دونوں بیٹیوں کو بیاہنا تھا۔ بڑوں کے فیصلے سے یہی طے پایا گیا کہ وہ اپنے چچا کے گھر تب تک رہے گی جب تک اسجد اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا اور اس کی دونوں بہنوں کی شادی نہیں ہو جاتی۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ چچی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس کے چچا جان گورنمنٹ کی ملازمت کرتے، جو اب ریٹائرمنٹ لے چکے تھے اور کافی زیادہ بیمار رہنے لگے تھے۔ ان کی پینشن میں گھر چلانا مشکل تھا، اس لیے نزہت چچی کے کہنے پر خرم نے قریبی اسکول میں ملازمت شروع کر دی تھی۔ نگی اس کی ہم عمر تھی، لیکن میٹرک کے بعد اس نے پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ بچپن سے نگی اور اس کی اچھی دوستی تھی۔ جو چیز نگی کو پسند آتی وہ فوراً خرم سے مانگ لیتی۔ کمرے میں آ کر وہ بیگ رکھتی ہوئی چادر طے کرنے لگی، تبھی اسجد نے اپنا گلا کھنکھارا تو خرم جلدی سے بیڈ پر پڑا ہوا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھنے لگی۔ کیسی ہو؟ اتنی دیر لگا دی واپس گھر آنے میں؟ خرم کو دوپٹہ لیتا دیکھ کر اسجد کمرے میں آتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ منگیتر کی حیثیت رکھنے کے باوجود اس نے ایک حد تک خرم سے فاصلہ رکھا ہوا تھا۔ وجہ خرم کا پرہیز تھا، جو شاید خرم کی نیچر کی وجہ سے ان 2 ناس کے بیچ آ جاتا۔
ایک اور ٹیوشن مل گئی تھی، اس لیے اب گھر آتے آتے 8 بج جاتے ہیں۔ آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ کمرے کے پاس سے گزرتی ہوئی نزہت چچی کو دیکھ کر وہ اسجد کو بتانے لگی۔ اسجد کی آمد اس گھر میں مہینہ بعد ہی ہوتی، جس میں ان دونوں کی ملاقات چند منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی چچی پرانے وقتوں کی سوچ کی حامل تھی، اس لیے انہیں یہ ملاقات کچھ مناسب نہیں لگتی۔ وہ منہ سے تو کچھ نہیں بولتی، مگر اپنے رویے سے ضرور یہ باور کروا دیتی ہیں۔ میں ٹھیک ہوں، تم نے اپنا حال نہیں بتایا، میں نے بھی تم سے پوچھا تھا کہ تم کیسی ہو۔ اسجد غور سے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا اور پوچھنے لگا۔ اس معاملے میں وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا تھا۔ وہ خود اتنا لائق نہیں تو جتنی خوبصورت منگیتر اس کو مل گئی تھی۔ اسجد کو اس کا جاب کرنا اور ٹیوشن دینے گھر گھر جانا ناگوار گزرتا تھا، جس پر اس نے اعتراض بھی اٹھایا، مگر وہ فی الحال صرف منگیتر تھا اور منگیتر اتنا ہی حق رکھتے تھے۔ حال کیسا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں بدلا، 2 سال پہلے جیسی تھی ویسے ہی اب بھی ہوں۔ حرم کے لہجے میں افسردگی شامل تھی۔ وہ بددل ہوتی اسجد سے بولی۔ دوسرے کمرے سے نزہت چچی کی آوازیں آ رہی تھیں، جو گھر کا کام نہ کرنے پر نگی کو ڈانٹ رہی تھیں۔ پہلے جیسی، مطلب ہمیشہ کی طرح حسین اور خوبصورت، یہ تو مجھے شروع دن سے ہی معلوم تھا۔ حرم کی افسردگی محسوس کرتے ہوئے اسجد مسکراتا ہوا بولا تاکہ اس کی افسردگی کا اثر زائل ہو جائے، مگر حرم اس کی بات سن کر اسجد کو دیکھنے لگی۔ عام سی شکل اور نارمل قد اس کے کزن کا ہونے کے ساتھ ہی وہ اس کا منگیتر بھی تھا۔ 4 سال سے ان دونوں کے درمیان جو ایک تعلق باندھ دیا گیا تھا، وہ حرم کے دل میں الگ مقام رکھنے لگا تھا۔ اس کی بات سن کر حرم اپنی نظریں جھکا گئی۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، چچی کو پسند نہیں ہے ہم دونوں کا آپس میں اس طرح ملنا۔ وہ بولتی ہیں ابھی شادی۔ حرم کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ سمجھ گیا، جبھی بات کاٹتا ہوا بولا، مجھے معلوم ہے انہیں پسند نہیں، لیکن مہینہ بھر ہو گیا تمہیں دیکھے ہوئے، اور میں ایسے ہی نہیں آیا ہوں، بلکہ ساتھ ہی اچھی خبر بھی لے کر آیا ہوں تمہارے لیے۔ حرم، نمرہ آپی اور حمنہ آپی کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے، اگلے 2 ماہ بعد ہی ان دونوں کی شادی ہے۔ حرم، میری دونوں بہنوں کی شادی ہو جائے، اس کے بعد میں ذرا دیر نہیں کروں گا، تمہیں مکمل طور پر پورے حق سے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ یوں سمجھ لو 2 ماہ کا وقت ہے، جو تھوڑا مشکل ہے۔ اس کے بعد میرا تم سے وعدہ ہے، میں تم کو کبھی اداس نہیں ہونے دوں گا۔ اسجد حرم کو بولتا ہوا کمرے سے جا چکا تھا، تب اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئے، پورے دن کی تھکن جیسے ایک دم ہی اتر گئی۔ 6 ماہ پہلے ہی اسجد کی بینک میں جاب لگی۔ اب ان لوگوں کے گھر کے حالات کافی بدلتے جا رہے تھے۔ یہ ساری مثبت باتیں تھیں جو حرم کو خوش کرنے کے لیے کافی تھی۔ شاور کے نیچے کھڑا ہو کر وہ بات لیتا ہوا پورے دن کی تھکن مٹا رہا تھا۔ 2 ماہ پہلے اس نے ڈرگ مافیا کے ایک بڑے گینگ پر ہاتھ ڈالا تھا۔ یعقوب نیازی کا چھوٹا بھائی ارسل نیازی عرف بوبی، جس کی توسط سے اور دیگر تعلیمی اداروں میں سپلائی کی جاتی تھی۔ یہ زہر نئی آنے والی نوجوان نسل کے لیے اور صرف بربادی کا ذریعہ تھا۔ 2 ماہ پہلے ایک صحافی عفان کی تیار کردہ مکمل رپورٹ، کچھ ویڈیوز، تصویریں اور مختلف ثبوتوں کی مدد سے بہرام نے ارسل نیازی کو اریسٹ کیا تھا۔
جس کی وجہ سے یعقوب نیازی یعنی بوبی کا بڑا بھائی بری طرح سے تل ملایا ہوا تھا۔ اس کی لاکھ کوششوں اور جدوجہد ارسل نیازی کو پھانسی کی سزا سے نہیں بچا سکی، لیکن اس کے باوجود یعقوب نیازی نے ہار نہ مانتے ہوئے دوبارہ کوشش کی کہ وہ ارسل نیازی کو جیل سے فرار کروانے میں کامیاب ہو جائے، مگر دونوں بار ہی اس کی کوششیں ناکام رہی تھیں۔ جس کے بعد اے سی پی بہرام نے بھی ایک ڈرامہ کیا۔ یہ جھوٹ بول کر کہہ کر ارسل نیازی عرف بوبی جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ وہ ارسل نیازی کو ایک سیف جگہ پر لے جا کر قید کر چکا تھا، جس کا علم کمشنر صاحب کے علاوہ اس کے اسسٹنٹ مہران کو تھا، مگر یعقوب نیازی کو پورا یقین تھا کہ اس کے بھائی کو اے سی پی بہرام عباسی نے ہی غائب کروا کر کسی دوسری جگہ قید کر لیا ہے، اس لیے وہ پوری کوشش میں تھا کہ کسی بھی طرح اپنے بھائی کا اے سی پی سے پتہ لگوائے۔ بہرام شاور بند کرتا ہوا کمرے سے تولیہ باندھ چکا تھا، تب ایک دم واش روم کا دروازہ کھلا اور اینجل باتھ گاؤن میں واش روم کے اندر آئی، جسے دیکھ کر بہرام کے ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شاید میں لیٹ ہو گئی آنے میں، اینجل افسوس کرتی ہوئی بولی تو بہرام نے زوردار قہقہ لگایا اور اینجل کو اپنی جانب کھینچتا ہوا بولا، تم کبھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے مت دینا، مجھے بس اپنے پیچھے ہی لگائے رکھنا۔ بہرام اینجل کو اپنے بازو میں جکڑ کر اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ پہلے اسے لگتا تھا وہ بہت رومانٹک ہے، مگر شادی کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ وہ اس کی بیوی اس سے زیادہ رومانٹک تھی۔ اچھی خاصی ماڈرن لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کافی بولڈ بھی تھی، جس کا اندازہ اسے دن گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ رومانس کے معاملے میں بھی وہ پیش قدمی کرتے ہوئے مشکل ہی تھا کہ شرمانے سے کام لیتی۔ یہ ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے پیچھے رہے۔ اینجل نے بہرام سے بولتے ہوئے معنی خیز سے آنکھ دبائی اور بہرام کی طرف پشت کر کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی بات پر بہرام کے ہونٹوں پر ایک بار پھر معنی خیز مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بہرام اس کا گاؤن شانوں سے نیچے گرا چکا تھا۔ سفید چکنی اریاں بہرام کی نگاہوں کا مرکز بنی۔ اینجل کی کمر پر اس کے نام کا ٹیٹو جگمگا رہا تھا، جس پر جھک کر بہرام نے اپنے ہونٹ رکھے۔ وہ اپنی کمر پر بہرام کے ہونٹوں کے لمس سے مدہوش ہونے لگی۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ اپنا رخ بہرام کی طرف کرتی، بہرام اسے دیوار کے ساتھ لگا کر شاور کھول چکا تھا۔